بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر منور حسین پیش خدمت ہیں. ہر ہفتے کی طرح ایمبیسڈر نائلہ چوہان نے مہربانی کی ہمارے ساتھ ٹائم دیا ہے اور مختلف ایشوز پہ ہم بات کریں گے. پہلے تو میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. میڈم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو کیمیکل ویپن کنونشن, اس میں پاکستان کی بڑی سفارتکاری کی کامیابی ہوئی ہے. 38 ووٹ حاصل کیے ہیں آؤٹ آف 58, جبکہ انڈینس نے 18 ووٹ حاصل کیے ہیں. اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اور انڈیا کا بظاہر دنیا میں اسٹیچر ہمیں زیادہ اچھا نظر آتا ہے, کیوں کر ناکام ہوا اس فورم کے اوپر؟ دیکھیے میں اس سوال کو اس طرح سے ڈرافٹ نہیں کروں گی. اچھا. پاکستان کی بے شک کامیابی ہے. پاکستان is a signatory of the Convention on Prohibition of Chemical Weapons جی Convention. جی. But Pakistan is not a chemical weapon state. اچھا. We don't have chemical weapons. What we do have is industry that imports dual use chemicals. زیادہ تر آپ جو کیمیکلز امپورٹ کرتے ہیں یہ کلورین, امونیا, اس قسم کے جو آپ کے ٹیکسٹائلز کے وہ رنگوں میں یوز کلرز میں ہوتے کام ہیں, ہوتے ہیں. یا آپ کے فرٹیلائزر میں یوز ہوتا ہے امونیا وغیرہ. جی. تو ہمارا بیسک پیسفل پرپز ہے, لیکن کیونکہ یہ چیزیں اور لیے بھی استعمال ہو سکتی ہوتی ہیں, ہیں, ایکسپلوسیوز کے لیے یوز ہوتی ایکسپلوسیو ہیں. کے لیے جی. ہوتی ہیں, تو اس لیے ہم جو ہے اس کو بڑے محتاط طریقے سے کرتے ہیں. ہماری قریباً 11 انڈسٹریز ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں, اوکے. جو یہ کیمیکلز جو ہیں وہ امپورٹ کرتی ہیں. اور وہ جو امپورٹ ہوتی ہے وہ تھریش ہولڈ, جو کنونشن کا تھریش ہولڈ ہے, اس کے اندر ہوتی ہیں. اوکے. اور اس میں او پی سی ڈبلیو کے انسپیکٹرز آ کے انسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کیا کنونشن کو رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. جہاں تک ہندوستان کی بات ہے, ہندوستان از اے کیمیکل ویپن اسٹیٹ. اچھا. ان کے پاس کیمیکل ویپنس ہیں, اچھا. اور ان کے جو اسٹاک پائلز ہیں ابھی تک وہ کنونشن کے تھریش ہولڈ پہ نہیں لائے. آئی سی. سو وہ ابھی تک وہ یو ایس اے اور رشیا یہ تھریش ہولڈ کے اندر نہیں ہے. Consequently, they have to do a lot of work to bring themselves to an acceptable level. اب انڈیا کو کیمیکل ویپنز کی ضرورت کیوں ہے؟ سو obviously جب آپ اس قسم کے ہتھیار کر رہے ہیں, کنونشن کے سگنیٹری بھی ہیں, تو کنونشن کی بھی تھریش ہولڈ کو رسپیکٹ نہیں کر رہے, تو وہ جو آپ کی بات کی ان کی ساکھ اتنی ہے وہ نہیں ہے. کیونکہ I have headed the National Authority on Chemical Weapons Convention of Pakistan. So I've been to Hague and I've been attending meetings. So I know کہ انڈیا کے اوپر کافی شروع سے کرٹیسزم رہا ہے کہ وہ تھریش ہولڈ کو رسپیکٹ کریں, جو وہ نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ وہ ووٹ حاصل نہیں کر پائے. ایگزیکٹلی. تو لہٰذا جو ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہر ایریا کے اندر, ہر ڈومین کے اندر انڈین امیج بڑا پازیٹیو ہے, وہ ایکچولی ہے نہیں آپ کے دوسرے کہنے کے مطابق. اچھا میڈم, ہنری کسنجر کی ڈیتھ ہوئی, 100 ایئرس ان کی زندگی تھی, اب تک کام کر رہے تھے, بینگ ممبر آف ایکیڈیمیا. میرے لیے تو یہ بڑا امپریسنگ ایک پریسیڈنٹ ہے کہ اب تک, یعنی اور انسپریشن ہے کہ آپ انسپریشن انشاءاللہ ہے. 100 سال جیے ہاں اور یہ سارے انشاءاللہ. کام کریں. بلکہ انہوں نے پچھلے سال بھی ایک کتاب لکھی, ہاں جی. سینکڑوں کتابیں لکھی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہنری کسنجر صاحب نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا امریکن فارن پالیسی میں 1970s کے اندر, ڈیموکریٹس کے ساتھ بھی سرو کیا, ریپبلکنس کے ساتھ بھی سرو کیا, غالباً یہ اکیلے ہی تھے جنہوں نے دونوں پارٹیز کے ساتھ سرو کیا, تو وہ ٹرینڈ کیا اب بھی آپ کو امریکہ کے اندر نظر آتا ہے؟ لائک جس میں انہوں نے بالکل. کہا کہ جو ڈیموکریسی ہے گلوبل ساؤتھ کے اندر, ڈیولپنگ نیشنز میں, امریکہ کے فیور میں نہیں ہے, لہٰذا اس سے اینٹائی امریکن لیڈرز وجود میں آتے ہیں یا پاور میں آتے ہیں, یا پھر جس طرح اس وقت کمبوڈیا اور لاؤس میں بمبارڈمنٹ تباہی ہوئی کی گئی. تو آج افغانستان, عراق, لیبیا, سیریا ہمیں نظر آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرینڈ وہ بالکل, بیکاز دیکھیے نا, ہنری کیسنجر نے یہ کہا تھا نا کہ ends justify the means. ایگزیکٹلی. So means was not an issue. Long as ان کو اپنا objective مل رہا ہے, and that objective only they define. It's not according to international law or anything.
جو ان کو اپنا نیشنل انٹرسٹ لگ رہا ہے، جو ایسے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، اس کی اچیومنٹ کے لیے وہ جو مرضی کر لیں، اینڈز جو ہے جسٹیفائی دا مینس. تو وہ پالیسی آپ کو کب رکتی ہوئی نظر آئی ہے؟ افغانستان میں کیسے ہوا؟ آپ دیکھیں جہاز سے افغان گر رہے تھے، ایگزیکٹلی لٹکے ہوئے تھے جہاز سے، انہوں نے کتوں کو رکھ لیا جہاز میں لیکن بندوں کو نہیں رکھا. وہ جو بالکل ایگزیکٹلی اس طرح سے جس طرح سے وہ جا رہے تھے میڈم اس سے ویتنام سے، ہاں تو لاسٹ چاپر میں بھی وہاں ویتنامیز لٹک رہے تھے. ہاں وہ بڑا ایمبیرسنگ تھا امریکنس کے لیے اور پوری ہاں، دنیا کے لیے. پر وہ عادت سی ہو گئی ہے نا کیونکہ وہ جب آپ نے کہہ دیا کہ اینڈز جسٹیفائی دا مینس تو پھر وہ بات نہیں رہتی. اور وہ بے شک ہنری کیسنجر آئی تھنک آئی ہیو اے گریٹ ریسپیکٹ فار ہم ایز اے اسکالر. بڑے سوجھ بوجھ والے انسان تھے، لیکن کچھ ان کی پالیسیز بہت وشس تھیں، اور انہوں نے دنیا کا یہ جو آپ کا انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کے بننے میں بڑا رول پلے کیا ہے. آپ دیکھیے وہ آپ کو کولڈ وار سے، فال آف برلن وال سے، جی ملٹی پولر ورلڈ، ہی ہیز کنٹینیو ٹو پلے ہز رول. چائنا اور یو ایس اے کی جو ہے روابط، اس بنانے میں میں بڑا اہم ان کا کردار بڑا جی اہم جی. کردار تھا. سو ہنری کیسنجر از اے کنٹروورشل کیریکٹر ڈیفینیٹلی. اور جو اچھا انہوں نے انڈینس کو اس پہ غصہ آتا ہے نا کہ اندرا گاندھی کے لیے انہوں نے اچھے الفاظ نہیں استعمال کیے تھے. پھر ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ چائنا کے جا کے انہوں نے کہا کہ انڈیا پہ چڑھ دوڑو. یہ وہ اس وجہ سے انڈینس اسے پسند نہیں کرتے ہنری کیسنجر کو. جی Yeah. اچھا میڈم اگلی بات کر لیتے ہیں. انڈیا کا جو ڈیتھ اسکواڈ ہے وہ دنیا میں ایکسپوز ہوا ہے، اور ریسنٹلی نخیل گپتا کو جو ہے امریکن سی آئی اے نے پکڑا ہے را کے اس پلاٹ کو. اور پہلے تو ان کی کوئی آفیشیل لیول پہ انڈینس کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں. جب انڈین میڈیا نے بتایا کہ ہمیں اس کا ثبوت دیں تو انہوں نے پھر جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اسے ایکسپوز بھی کیا اور میڈیا کے ذریعے انفارمیشن بھی لیک آؤٹ کی. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو پاکستان کا پرسپیکٹیو تھا، ہم کہتے تھے ہم نے کلبھوشن یادیو پکڑا، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ لشکر احرار ہے، ٹی ٹی پی ہے، وہ جو پاکستانی پوائنٹ آف ویو ہے وہ ثابت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا جو کچھ کینیڈا میں، یو کے میں، اس کے بعد یو ایس میں اور اس سے پہلے قطر میں. دیکھیں، آپ دو مختلف سوالات کو ایک سوال میں کر رہے ہیں. ایک آپ امریکہ اور ویسٹ کے ریلیشن ود انڈیا کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ پاکستان پرسپیکٹو آن انڈیاز ایٹیٹیوڈس یا انڈیاز nefarious activities not only in the region but the world، اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، yes we are vindicated. We are vindicated because we have been saying this، اور اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی. لیکن اب یہ جو ان کو شواہد ملے ہیں اس سے ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں بنتا کہ ہاں واقعی یہ کچھ ہو رہا ہے. Coming down to the relations، the dynamics of international system are such کہ اس میں کوئی اتنا بڑا اتار چڑھاؤ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اوکے. دیکھیے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ پہلے بیفور گوئنگ پبلک، آپ دیکھیے جسٹن ٹروڈو نے بھی جب آ کے G20 کے اس میں بات کی تو انہوں نے 5 آئیز کی بات کی. جی انہوں نے کینیڈا کی بات نہیں کی. تھی جی. تو 5 آئیز کون ہے؟ انفیکٹ امریکہ، نیوزی لینڈ، یو کے، آسٹریلیا، یو کے، آسٹریلیا، جی ٹھیک ہے نا، کینیڈا، جی اینڈ کینیڈا، یہی جی ہے نا جی 5 آئی. جی. ان سب کی ایجنسیز کی یہ متفقہ رائے تھی کہ یہ ادھر شرارت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ویسٹ کی گیم کیا ہے، اوکے. وہ چاہتے کیا ہیں. ہندوستان آپ کے لیے بے شک ایک رائیول ہے، دشمن ہے، لیکن ہم سارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. ہندوستان کی کوشش تھی کہ وہ G20 جو ہے ان کی ابھی چیئرمین شپ تھی، پھر وہ ابھی COP28 میں بھی جو ہے وہ لیڈرشپ لینا چاہ رہے ہیں.
حالانکہ کیوبا کے پاس نام کی ہے پریزیڈنسی. اچھا اچھا. سو اس طرح سے وہ لے نہیں سکتے. جیسے کہ G20 میں تو ان کو چیئر تھی, یہاں پہ نام میں ان کو چیئر نہیں ہے. اور پھر اس میں چائنا, ہاؤ ڈز اٹ پلے آؤٹ, کیونکہ ایکچولی چائنا از لیڈنگ ناؤ دس گلوبل ساؤتھ, انڈیا از ناٹ. اوکے. So India is aspiring to do so. How will they play their cards? That remains to be seen. So یہ نیم اور شیم کرنا جو ہے یہ ویسٹ کی ایک پرانی پالیسی ہے. اس کے بعد پیچھے سے وہ ان سے دوستی بھی کر لیں گے اگر ان کی انٹرسٹ ہوئے. سو میں تو کہوں گی, ان الفاظ میں نہیں کہوں گی, ڈپلومیٹک طریقے سے کہوں گی کہ ویسٹ جو ہے وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے, انڈیا اپنا کھیل کھیل رہا ہے. اوکے. اچھا میڈم, ٹریجیکٹری اگر دیکھیں ریلیشن شپ کی, میں اس کے اوپر بڑا غور کرتا ہوں. لائک